اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ کلمے کو سیکھ رہے ہیں، ہم لوگ ایمان کو سیکھ رہے ہیں۔ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پچھلے بیانات میں کلمے کے ڈیفینیشن کو سمجھے پورا، کلمے میں کیا کیا ہے، حروف کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں کلمے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کون سا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کا وصفی نام کون سا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصفی نام کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کلمے میں اپنے کس اسم پہ ایمان لے رہے ہیں، یہ سکھانا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے کس اسم پہ ایمان لے رہے ہیں؟ اپنے الہ ہونے پہ ایمان لے رہے ہیں، اپنے معبود ہونے پہ ایمان لے رہے ہیں، اپنے حاجت روا ہونے پہ ایمان لے رہے ہیں، اپنے مالک ہونے پہ ایمان لے رہے ہیں۔ کلمہ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کو ہم آگے اور زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اس میں معبود کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، معبود کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے، اور کلمے میں جو انکار ہو رہا ہے کوئی معبود نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، تو کوئی سے مراد کیا ہے، کوئی سے مراد کیا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں ہے بول رہے تو وہ کوئی کون ہے جو نہیں ہے بول رہے ہیں، اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب معبود ہے، اللہ تعالیٰ ایمان لے رہے ہیں کہ میں ہی معبود ہوں۔ معبود کی عبادت ہوتی ہے، معبود کی عبادت ہوتی ہے، عبادت جس کی ہوتی ہے وہ معبود ہے۔ تو دو اس میں آگے، معبود اور اس کی عبادت۔ معبود کیا ہے؟ عبادتوں کے لینے والے، جس کی عبادت ہوتی ہے وہ معبود ہے، اور عبادت فعل ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک شیطان کیا کر رہا ہے؟ بندوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کس طرح گمراہ کر رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے چیزوں میں، مگر مین جو گمراہ کر رہا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کبھی اپنے آپ کو معبود بنا لیتا ہے اور کبھی کسی اور کو معبود بنا لیتا ہے۔ مگر معبود کون ہے؟ کلمے میں کون کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میں ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی معبود ہوں۔ مگر شیطان گمراہ کیا کروا رہا ہے؟ شیطان بول رہا ہے کہ انسان کبھی کبھی انسان کو بولتا ہے کہ تو معبود ہے، اور انسان سے بولنے لگاتا ہے انہیں معبود ہے۔ یہ گمراہی میں ڈال رہا ہے شیطان۔ اب ہم یہ چل رہا ہے معاشرے میں، جب سے بھی چل رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے، مگر اب ہم کیا بولیں گے؟ بھائی میں کبھی بھی نہیں بولا میں معبود ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں کبھی بھی کسی اور کو معبود نہیں بولا۔ تو ہم اسے سمجھے، ہم ظاہری طور پہ نہیں، ہم فعلی طور باطن طور پہ بھی سمجھے اصل وجہ کیا ہے یہ بولنے کی، اولیاء اللہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہے بول کے کہہ رہے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو بھی معبود سمجھ رہا ہے اور بندہ کسی اور کو بھی معبود سمجھ رہا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اللہ بھی معبود ہے بول رہا ہے، پھر مگر پھر دوسروں کو بھی معبود مان رہا ہے۔ اللہ بھی معبود ہے بول رہا ہے، پھر میں بھی معبود ہوں بول رہا ہے۔ اب وہ کس طرح بول رہا ہے؟ اولیاء اللہ عبادت کے ڈیفینیشن سے سمجھاتے ہیں کہ عبادت کے ڈیفینیشن سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ معبود کسے کہتے ہیں، عبادت جس کی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عبادت کا ڈیفینیشن عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ یہ آپ جس کو دے دیے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ معبود کو دے دو آپ معبود بنا لیے، معبود کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت۔ یہ اللہ کو دیو اللہ کی عبادت کریں، یہ کسی اور کو دیو کسی اور کی عبادت کریں۔ یہ اگر آپ کسی اور سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو، یہ میرے ساتھ کرے،
کوئی میرے سامنے عزت و انکساری کرے، ذلت اور فقیری اپنائے اور احتیاطی کرے تو اپنے آپ کو معبود کا دعویٰ بنا لے رہے ہیں۔ اب عزت و انکساری کیا ہے؟ عاجزی، جی حضوری، جی حضوری، اور جی 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 کر کے جو جاتے ہیں نا، عزت و انکساری، ایک دم عزت و انکساری، ذلت اور فقیری، ذلیل بن کے اپنے آپ کو کچھ نہیں بولا، میں تو ذلیل ہوں۔ کسی کے سامنے اگر ہم بولے میں بہت ذلیل ہوں، اور فقیر بن کے رہنا، مطلب فقیر کیا مطلب کہ نہیں دے سکتے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ذلیل ہوں میں تو پہلے ذلیل ہوں اور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بن کے اگر کسی کے سامنے ہے۔ اور احتیاطی، اب احتیاط کیا؟ اس کی ناراضگی سے احتیاط، انہیں ناراض ہو گیا تو انہیں ناراض ہو گیا تو میرا نقصان۔ یہ جس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اس کو اپنا معبود بنا لیں۔ یہ اللہ کے سامنے کرنا ہے، اللہ کو معبود بنائیں۔ اگر یہ کسی اور کے سامنے کر رہے ہیں تو اس کو معبود بنا لے رہے ہیں۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی یہ چیز ہمارے ساتھ کرے، ہمارے سامنے عزت و انکساری کرے، ہمارے سامنے ذلیل ہو، ہمارے سامنے فقیر بنے، ہمارے سامنے احتیاط کرے، یعنی ہم سے ڈرے، ہماری ناراضگی سے ڈرے، تو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم معبود بنے۔ مگر معبود کون ہے؟ اللہ ہی معبود ہے۔ تو کلمے میں کیا مان لیا جا رہا ہے؟ اللہ ہی معبود ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی اپنے آپ کو معبود بنا لے رہے ہیں، کبھی کسی اور کو معبود۔ تو یہ شرک ہو گیا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو ہی معبود ماننا ہے، اللہ کو ہی معبود جاننا ہے، اللہ کو ہی معبود دیکھنا ہے، مگر یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کبھی معبود مان لے رہے ہیں، زبان سے اقرار نہیں کر رہے مگر دل میں بول لے رہے ہیں میں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ہی معبود جان رہے ہیں۔ لوگوں کو سے چاہ رہے ہیں کہ لوگ عزت و انکساری کریں، ذلت ذلیل بن کے رہے ہمارے سامنے، احتیاط کریں، ہم سے ڈرے، ہمارے سے ڈرے، پاور ہے میرے پاس، ہم سے ڈرے، یہ ہمارے دل میں ہے بھائی۔ اب کچھ جنے بول رہے ہیں ارے بھائی ہمیں نہیں پتا تھا، کیسا بھائی یہ شرک کیسا ہو گیا، یہ ہمیں یہ پتہ نہیں۔ ہم معبود اس کو تھوڑا ہی سمجھے تھے، معبود اللہ کو مانتے ہیں ہم، اگر یہ ہم غلطی کر رہے ہیں معاشرے میں اور اس کی سزا بہت بڑی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر گناہ کی معافی موجود ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ شرک ہے، ارے ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی یہ شرک ہے، اب اللہ کے سامنے جا کے بولیں گے کہ بھائی اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شرک ایسا ہے، میں تو کلمہ بھی پڑھا، میں تو نماز بھی پڑھا، میں روزے بھی رکھا، میں زکوٰۃ بھی دیا، میں حج بھی کرا، مگر یہاں پر آ کے پکڑے گیا، میں اپنے آپ کو معبود بنا لیا، یہ مجھے نہیں پتا تھا اس طرح ایسا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال، اگر کوئی جا کے کسی کا مرڈر کر دے اور مرڈر کر کے بولے بھائی مجھے نہیں معلوم تھا، چاقو گھسا ہے تو مر جاتا بول کے، تو کیا پولیس اس کو چھوڑ دیتی؟ اس کا حساب پورا ہوتا، اس کو سزا پوری ملتی۔ تو اب ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نادان تھے، ہم کو نہیں معلوم تھا، ایسا عزت و انکساری نے اس کے سامنے میرے سامنے گڑگڑایا تو میں معبود بن جاتا ہوں، انہیں میرے سامنے ذلیل ہوا تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں معبود ہوں، انہیں میرے سامنے فقیر بن کے رہا تو میں نے سمجھا کہ میں معبود ہوں، مگر اصل میں تو ہے وہ کر رہا ہے بندہ جو بھی کر رہا ہے۔ بات سمجھنے کی کیا ہے، جس کو ہم عزت و انکساری جس کے سامنے کرے اس کو معبود بنا، ہم جس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو معبود بنا۔ تو عبادت کے ڈیفینیشن سے اولیاء اللہ آسان فرما دیے کہ معبود کس کو ہم پہچان سکیں۔ تو اب ہم تو معبود نہیں ہیں، ہم کیا ایمان لے کے آ رہے ہیں؟ اللہ ہی معبود ہے، اور کلمے میں انکار کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کیمیا سعادت میں فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے، بندے پہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو پہچانتے کہ ہم پہلے کلمے سے سٹارٹ کر رہے تھے نا، ہم کلمے کو سمجھتے ہوئے ہم آگے پہنچے۔ اب کلمے میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ میں معبود ہوں، ہمیں پتہ چل گیا معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت عزت و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کا نام ہے۔ تو یہ ہم معبود کو ہی دینا ہے، یہ ہم اللہ کو ہی دینا ہے، یہ ہم کسی اور کو نہیں دینا ہے۔ اور کسی اور کو کس کو نہیں دینا ہے؟ کس کو نہیں دینا ہے؟ اللہ کو تو دینا ہے۔ کائنات میں صرف دو ذات، ایک خالق اور ایک مخلوق۔ تو اللہ تعالیٰ جو کوئی سے مراد ہے وہ مخلوق کی الوہیت پن کا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔
کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے. تو کوئی سے مراد کیا ہے؟ مخلوق. کوئی مخلوق معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے. اس کی گواہی یہ ایمان ہے. اگر یہ بندہ اگر سیکھے اور اس پہ عمل کرے اور اس کو پورا جانے تو وہ بندہ ایمان والا بنے گا. کہ کوئی بھی معبود، کوئی مخلوق مخلوق تو ہے، مخلوق کا انکار نہیں ہے. ہم ہے نا، بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں، مخلوق تو ہے، مگر مخلوق کے اندر الوہیت پن جو ہے وہ نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. ہمیں مخلوق کے اندر کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے، مخلوق کے اندر جو حاجت روائی پن ہے اس کا انکار کرنا ہے. مخلوق کے سامنے مخلوق کی عبادت نہیں کرنا ہے، مخلوق کے سامنے عز و انکساری، ذلت، فقیری، احتیاطی نہیں دکھانا ہے. وہ کس کے سامنے دکھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے الہ کے سامنے دکھانا ہے. تو اب ہم معبود کو سمجھ گئے، ان کے سامنے دکھانا ہے عز و انکساری. اب مخلوق کے سامنے نہیں دکھانا ہے بول دی. اب ہم مخلوق کو جانیں گے. ہم پہلے مخلوق کو جانیں گے، ہم نکالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کائنات میں صرف دو ذات، خالق اور ایک مخلوق. ہم مخلوق کو نکال دیے تو بچے گا کون؟ اللہ تعالیٰ ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی معبود رہیں گے ہمارے. تو اب مخلوق کو سمجھتے ہیں. مخلوق ہر کوئی کہیں نہ کہیں رہتا ہے، مخلوق بھی کہیں نہ کہیں رہتی ہے. تو مخلوق کے رہنے کی جگہ بھی رہتی ہے. تو اب مخلوق کے رہنے کی جگہ 3 بتائے گی. عالم شہادت، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم ارواح، عالم امر بھی کہتے ہیں اسے. 3 میجر کیٹیگری. مخلوق عالم بہت ہے، بہت سارے عالم ہیں، مگر 3 میجر کیٹیگری اولیاء اللہ بتاتے ہیں. اس کے اندر سب فالو ہوتے ہیں، سارے عالم اس کے اندر فالو ہوتے ہیں، مگر 3 میجر کیٹیگری کیا ہے؟ عالم شہادت جو یہاں پر ہمیں، عالم برزخ اور عالم ارواح. اب ہم عالم شہادت میں، ہم عالم شہادت کی مخلوق سے بات کرتے ہیں. یہاں پر ہے نا، یہاں پر ہم یہاں موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہاں ہی نکالو، کوئی حاجت روا نہیں ہے، سب تمام مخلوق کو یہاں نکالو، پھر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کا ایمان لے کے ہو. تو ہم یہاں پر ہے تو ہم یہاں نکالیں گے. اب یہاں پر آ جائیے عالم شہادت میں. عالم شہادت میں کتنے قسم کی مخلوق ہے؟ یہاں پر بھی قسم کی مخلوق ہے، 4 قسم کی مخلوق بتائی گئی. انسان، حیوان، نباتات، جماعتات، 4 قسم کی مخلوق بتائی. اب آپ دیکھ لیجیے، یہ مخلوق ہے، انسان، حیوان، نباتات، جماعتات. اگر ان 4 چیزوں کے سامنے عز و انکساری، ذلت، فقیری اور احتیاطی اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کو معبود بنا لے. ان 4 چیزوں کے ساتھ اگر یہ 4 چیزیں ہیں، انسان، حیوان، نباتات، جماعتات، ان کے سامنے عز و انکساری، ذلت اور فقیری کر رہا ہے بندہ، تو وہ بندہ ایمان والا نہیں. ایمان والا بندہ کب بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے عز و انکساری کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر بن کے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل بن کے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے احتیاط کرے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے. وہ بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معبود مانتا ہے. اور مخلوق کی طرف جو جاتا ہے وہ ایمان والا بندہ نہیں. تو کیا بتا کہ 4 مخلوق. تو ہم پہلے انسان کو لے لیتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کیمیا سعادت میں، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے. اگر وہ اپنے آپ کو اگر پہچان لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لے گا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا تو اپنے مقصد کو پالے گا. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بولتے ہیں ہم ہمارے کو پہچانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، آپ کسی سے پوچھے کہ بھائی تم کسی کو پہچانتے ہیں؟ وہ بولتا ہے کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، ہاں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میرے 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 1 ناک ہے، 2 کان ہے، میں پہچانتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میں یہ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، میں یہاں کام کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، میں وہ ایریا میں رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، پورے محلے والے بھی میرے کو پہچانتے، سب میرے کو پہچانتے. میں نے بولتا وہ تیری پہچانت وہ کام کی نہیں ہے، وہ اصل پہچان نہیں ہے تیری. وہ تو جانور کو بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے. رات ہوتے ہی چڑی اپنے گھونسلے میں چلے جاتی، جانور کو پتہ ہوتا، شیر اپنے کیو میں چل جاتا، سارے جانور اپنے اپنے مقام پہ رات ہوتے ہی پہنچ جاتے. صبح اٹھتے ہی ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ نوکری کے لیے نکل جاتے ہیں، رزق کی تلاش کے لیے. شیر بھی، جانور بھی، گدھا بھی، کتا بھی، بکری بھی، چوڑی بھی، سب نکلتی ہے رزق کی تلاش میں، صبح ہوتی ہی نکلتی ہے. فرق کیا ہے؟ وہ چن کے کھا لیتی ہے، ہمارے کو مہینے میں بینک میں پیسے آ جاتے.
ہم بھی وہی محنت کرنے نہیں کر رہے ہیں, ہم بھی یہی ہے. تو بات سمجھے کہ یہ ہم جانور کی پہچان ہمارے دل میں بٹھا لے کے رکھے, اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہچانت نہیں ہے. اب ان گدھے کو بھی بھوک لگتی, ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہے, ہم کیا پہچان دیں گے؟ اس کو بھی رہنے کی جگہ پتہ ہے, اس کو بھی رہنے کی جگہ پتہ ہے, اس کو بھی صاف کر کے بیٹھتا ہے, ہم بھی صاف کر کے بیٹھتے ہیں. تو یہ ہماری جو مینٹیلٹی ہے, یہ ہماری مینٹیلٹی جانوروں کی مینٹیلٹی ہے. ہم اگر بولیں گے ہم اپنے آپ کو پہچاننے ہیں, تو ہم کیا کیا پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں؟ میں یہاں رہتا ہوں, میں یہ کمپنی میں کام کرتا ہوں, میں یہ کنٹری سے بلانگ کرتا ہوں, میں اتنا اچھا پڑھا لکھا ہوں, یہ میری پہچان ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, میں اتنے کماتا ہوں, میں گھر کو سنبھالتا ہوں, یہ میری پہچان ہے کہ میں سنبھال رہا ہوں سب کو. کتا بھی سنبھالتا ہے, بلی بھی سنبھالتی ہے, میرے 4 بچے, مرغی کے 10 بچے رہتے. بات بولنے کی رہتی. ان لوگ بھی ہماری مینٹیلٹی یہ بنا لے کے رکھے کہ ہم یہ پہچان ہماری یہ ہے کہ ہم جانور کی طرح پہچان رکھ رہے ہیں. مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے, یہ تیری پہچان نہیں. انسان اپنے آپ کو پہچانے, اصل پہچان کیا ہے؟ ہم تو یہ بنا لیے نا, مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیا سعادت میں کلیریفائی کر رہے ہیں ہمیں. تو ہمیں بھی چاہیے سن کے کلیریفائی کر لے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جانے کہ وہ کہاں سے آیا ہے, یہاں کیوں آیا ہے, یہاں کب تک رہے گا, یہاں کس وجہ سے آیا ہے, اسے آگے کہاں جانا ہے, اس کی کامیابی کس میں ہے اور اس کی ناکامیابی کس میں ہے. اگر یہ بندے کو پتہ چل گیا تو بندہ انسان ہے. اگر پھر وہ حرکتوں میں رہا, میں یہ 6 فٹ کا ہوں, میں یہاں ہوں, وہاں رہتا ہوں, یہاں رہتا ہوں, وہ تو جانور کی تھنکنگ میں ہے. مگر پہچان کیا ہے؟ انسان کی پہچان, ہر ایک کی ایک پہچان ہوتی ہے. انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کس طرح پہچانے گا کہ وہ کیا ایسا پہچانے, وہ جانے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, یہاں کب تک رہے گا, اور یہاں کیوں آیا ہے, اور یہاں سے کہاں جائے گا, اس کی کامیابی کس میں اور ناکامیابی کس میں. چلو قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھ نہیں, ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں, اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ 4 پایوں کی طرح ہے, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دوزخ کے لیے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو بنا کے رکھے ہوئے. اب وہ کیا ہے؟ انہوں کی قسم بتا رہے ہیں کہ ان کے دل ہے وہ سنتے نہیں, دل ہے مگر سمجھتے نہیں, آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں. اب وہ کیا نہیں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, آنکھ رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کیسا حاجت روا ہے نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, پوری کائنات سنا رہی ہے, اگر ہم سنتے نہیں کان رکھ کے بھی. ہمارا دل تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ اللہ حاجت روا ہے, ہم ہمارے دل میں تصدیق نہیں لا رہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جانور ہے, جانور سے بدتر ہے. جانور ہے بولے جانور بھی نہیں ہے, جانور سے بدتر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جانور ہے, جانور کی پہچان لے کے بیٹھے ہوئے. تو ہم اگر نہیں سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھیے اولیاء اللہ کے جو بیانات رہتے ہیں, اولیاء اللہ کے جو اقوال رہتے ہیں, حکایت جو ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ قرآن اور حدیث سے ملتے ہوئے. اولیاء اللہ ان کی نص ہوتی ہے تو کبھی بھی کانٹراڈکٹ نہیں ہوتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں انسان جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اگر اس طرح سے پہچانے گا تو اپنے آپ کو پہچان سکے گا کہ وہ کہاں سے آیا ہے. اپنے مقصد کو پہچانے گا کہ یہاں پر کیوں آیا ہے, کس مقصد سے آیا ہے, کیوں پیدا کیا گیا ہے, یہاں اسے کیا کرنا ہے, اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے. اس کا فائدہ نقصان کس میں ہے, فائدہ نقصان کس میں ہے؟ اللہ کو حاجت روا مانے گا, جانے گا, دیکھا گا تو فائدہ ہے. نقصان کس میں ہے؟ اللہ کو حاجت روا چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا جانے گا تو وہ نقصان میں ہے. اگر یہ بندہ اگر نہیں کرا تو وہ جانور ہے, جانور بھی اسی زندگی گزارا, وہ جانور ہے. امام غزالی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ کان ہے سنتا نہیں, آنکھ ہے دیکھتا نہیں, جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے, جانور کی طرح گزار رہا ہے. اور یہ کون ہے؟ دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, جانور کی طرح گزارتا ہے. دیکھتے ہیں اور ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں,
یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. صبح اٹھ رہی، جاب پہ جا رہی، کام کر رہی، رات میں آ رہی، سو جا رہی، کھانا کھا رہی، پانی پی رہی، سو جا رہی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عادتیں بتاتے ہیں جانور کی. کیا عادت ہے؟ جانور کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھتا، کھاتا پیتا سوتا، گھومتا، گلیاں گلیاں گھومتا، جو جانور ہوتا ہے پھرتا کرتا، آتا سو جاتا، پرندے کے پاس جاتا، جولنوں کے پاس رہتے وہ رات میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ہم بھی ویسی. اگر ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم جانور ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں تو جانور سے بھی بدتر ہے جو گمراہ ہے. اور ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درندے کی عادتیں بتاتے، صفت بتاتے. درندہ کیا کرتا ہے؟ چیر پھاڑ کر دیتا. درندہ چیر پھاڑ کر دیتا، سامنے والے کو دیکھتا نہیں، تباہ کر دیتا. اگر یہ ہمارے اندر، اگر یہ عادت ہے ہمارے اندر کہ ہم بھی چیر پھاڑ کر دے رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، رشتہ داریوں میں لڑائیاں لگا دے رہے ہیں، نقصان پہنچا دے رہے ہیں، درندہ نقصان پہنچاتا ہے، اگر یہ سب ہماری عادت ہے تو ہم درندے کی صفت لے لیں گے. اور ایک شیطان کی عادت بھی ہوتی ہے. شیطان کی عادت کیا ہے؟ مکر کرنا، فریب کرنا، اپنے آپ کو میں اچھا ہوں بتانا ہے. کیا کرا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے؟ میں آگ کا بنے ہوا ہوں، میں اچھا ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا. ایسا تکبر کرا تھا. یہ تکبر کرنا، یہ تکبر، اگر یہ عادت اگر ہمارے اندر آ گئی، کیا مکر کرنا، فریب کرنا، کمپنی میں پالیٹکس کر دے رہے ہیں، ان کو ڈبا دے رہے ہیں، ارے انہیں میرے اوپر آ گیا تو میں ڈوب جاتا ہوں، اس کو نکال دو، اس کو وہ کر دو. یہ شیطانی عادت ہے. تکبر کرنا، میں بہتر ہوں، میں سب کر رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، میں سنبھال رہا ہوں گھر کو، میں دیکھ رہا ہوں. اگر میں نہیں رہتا تو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، پریشان ہو جاتے تھے، کمپنی ڈوب جاتی تھی، گھر والے پریشان ہو جاتے تھے، رشتہ داروں کو میں کر رہا ہوں، میں ہوں جو کرنے والا. یہ تکبر ہے. اگر وہ ہے صفت اگر بندے کے اندر، وہ شیطانی صفت ہے. اور ایک صفت ہوتی ہے فرشتے کی صفت رہتی ہے. فرشتے کی صفت کیا رہتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. فرشتے کی اور ایک صفت کیا رہتی؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے. اور ایک صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے. فرما برداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرتا ہے. تو یہ اگر بندے کے اندر آ جائے تو بندہ فرشتہ، وہ انسان کہلاتا ہے. تو اب دیکھیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سب چیزیں ہیں. ہمارے اندر ہے شیطانی فطرت بھی، ہمارے اندر درندے کی بھی فطرت ہے، ہمارے اندر جانوروں کی بھی فطرت ہے، ہمارے اندر فرشتے کی بھی صفت ہے. اگر ہم جس کو اپنا لے وہ ہم بن جائیں گے. اگر ہم جانوروں کی صفت اپنا لے، دیکھیے کائنات میں صرف دو ذات، خالق اور مخلوق، اور مخلوق میں جو سب سے افضل ہے وہ ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان جو ہے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقوں میں سب سے افضل، مطلب فرشتوں سے بھی افضل. مخلوق فرشتے بھی افضل ہے، فرشتے سے بھی افضل ہے. مگر فرشتہ کیسی عبادت کرتا ہے تو ہمیں افضل کیوں کہا گیا؟ بات سمجھنے کی ہے. فرشتہ عبادت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہے، مگر افضل ہمیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب وہ کون سا بندہ افضل ہے، کون سا انسان ہے جو افضل ہے؟ تو ہمارے اندر صفت ہے شیطان کی بھی صفت، شیطان کی عادتیں بھی آ گئی، درندے کی بھی عادت ہے، جانور کی بھی عادت ہے. ہم اگر ویسی زندگی گزاریں تو جانوروں کی طرح جو زندگی گزارے گا جانور، درندے کی طرح جو چیر پھاڑ کرے گا، جو لوگوں کو نقصان پہنچائے گا وہ درندہ، اور جو شیطانی چال کرے گا مطلب تکبر کرے گا، مکر کرے گا، لوگوں کو صراط المستقیم سے ہٹائے گا، لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹائے گا، لوگوں کو بھٹکائے گا، وہ شیطان. اور جو فرشتے کی طرح کرے گا مطلب اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، وہ انسان اشرف المخلوقات، وہ انسان اشرف المخلوقات ہے. عبادت کرے، عز و انکساری کرے. عز و انکساری ہم کیا کرتے ہیں؟ عز و انکساری ان کو بھائی ان کو دے دوں، عز و انکساری ان کے سامنے. دیکھیے عبادت ایک چیز ہے، ادب ایک چیز ہے.
عبادت ہمیں کیا کرنا ہے؟ رشتہ داروں کی عبادت، رشتہ دار ہیں، دوست ہے، احباب ہے، تمام ساتھیاں ہیں ہمارے، ہم جس کی عبادت کریں، ہمیں عبادت نہیں کرنا ہے، ہمیں ادب کرنا ہے. ادب اپنی جگہ ہے تو ادب کرے. تو ادب کیا ہے؟ ادب کو بھی سمجھ لیتے ہیں تھوڑا. ادب شے کو شے کے مقام پہ رکھنا ادب ہے. شے کو شے کے مقام پہ رکھنا ادب ہے. عبادت کیا ہے؟ عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کرنا عبادت ہے. تو ہم اس کو ڈفرینس ہے، اب عبادت کو بھی سمجھ جاتے ہیں تاکہ ہمیں ڈاؤٹ نہ ہو کہ بھئی ہم ادب کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں. دیکھیے ادب ہمیں سمجھ میں آ گیا، عبادت ہمیں سمجھ میں آ گئی کس طرح ہوتی ہے عبادت. ادب رکھنا ہے اس میں. اب ہم بول رہے ہیں کہ ماں باپ کو ہم اگر کیئر ٹیک کر رہے ہیں، ہم ان کو فل کر رہے ہیں تو ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کا ادب کر رہے ہیں. ادب کیا ہے؟ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا. سمپل ڈیفینیشن اولیاء اللہ فرماتے، زیادہ پریشان ہونے کا اس میں ہے ہی نہیں. شے کو شے کے مقام، شے کو شے کے مقام پہ رکھنا کیا چیز ہے؟ جس کا جو مقام ہے اس کو مقام دینا، یہ ادب ہے. اب ٹوپی ہے 2 درہم کی رہتی، 2 درہم کی ٹوپی کہاں پہنتے؟ سر پہ پہنتے. 200 درہم کا جوتا رہتا، 200 درہم کا جوتا کہاں پہنتے؟ پیر میں پہنتے. بولتے کیا کوئی 200 درہم کا ہے، بہت مہنگا ہے، گچی کا جوتا ہے، سر پہ بٹھا لیتا ہوں اس کو. کیا بولتے؟ بے ادب، پاگل ہے. پہلے تو پاگل ہی بولتے. تو بات سمجھے کہ یہ 2 روپے کی ٹوپی پیر میں پہنتے، جس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پر بٹھانا، یہ ادب ہے. اللہ تعالیٰ کی جو جگہ ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ کو معبود جانے، اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دے کہ اللہ کو، ہم کسی سب کو مقام، دوسروں کو معبود بنا لے کے بیٹھے ہوئے، ہم بے ادب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے ان کو وہ مقام پہ رکھیں. ہم بے ادب با ادب رہیں گے، بے ادب نہیں رہیں گے. اولیاء اللہ کا جو مقام ہے اولیاء اللہ کے مقام پہ رکھیں. ماں باپ کا جو مقام ہے ماں باپ کے مقام پہ، یہ ادب ہے. ماں باپ کو دوستوں کی طرح ٹریٹ کر رہی، یہ بے ادب ہے. بہن بھائیوں کو دوستوں کی طرح ٹریٹ کر رہی، یہ بے ادب ہے. بیوی کو انجان پہچانت والوں کی طرح ٹریٹ کر رہی، یہ بے ادب ہے. پاگل ہے کیا بولتی ہے بیوی. بات سمجھنے کی یہ ہے جس کا جو مقام ہے اس کو مقام پہ رکھنا، یہ ادب ہے. ہم اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھیں گے، با ادب رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ رکھیں گے، با ادب رہیں گے. اور جس کو جو مقام نہیں دیں گے وہ بے ادب رہیں گے. بے ادب جو رہے گا وہ بے دین رہے گا، با ادب جو رہے گا وہ با دین رہے گا. انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ جو سورہ نساء آیت نمبر 27-28، اور اللہ جو چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو، اور جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں؟ میں چاہتا ہوں تو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت متوجہ کرے. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ چاہ رہے ہیں کہ بندے کے اوپر رحمت. اب رحمت کیا ہے؟ رحمت نوکری ہے، وہ بھی ایک رحمت ہے. بیوی بچے ہے، وہ بھی ایک رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. صحت ہے، وہ بھی ایک رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سب دینا چاہتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو معبود ہم بنا لے کے بیٹھے، میری ملکیت، اپنی ملکیت بنا لے کے بیٹھے ہوئے. ہم اس کی عبادت میں لگ گئے، نوکری کی عبادت میں لگ گئے، بندوں کی عبادت میں لگ گئے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنی رحمت میں متوجہ رہو، اور جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. اور جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی شیطان، نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں. ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ حمد کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ حمد کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حمد کی جزا یہ ہے کہ بندہ شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ اس کو شکر کی کنجی مل جاتی ہے اور اس کو شکر کی مہر مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں،
تو ہم اگر بندہ حمد کرے گا، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مانے گا، کوئی مخلوق کو حاجت روا نہیں مانے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر کی کنجی دیتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کو شکر پہ مہر لگاتے رہے، یہ شکر گزار بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کا جو پسندیدہ بندہ ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیے تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جس کو محبت کرتے ہیں وہ بھی بتائیے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو اس بات تم یہ جان لو اے موسیٰ کہ میں نے ہی اسے اجازت دی ہے، میں نے اسے اجازت دی ہے، اور یہ جان لو، یقین رکھو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے ہمیں، اور یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یقین رکھو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مانے، اللہ تعالیٰ کی حمد بڑائی کریں۔ اگر حمد بڑائی کریں گے اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائیں گا، اور صبر عطا کر کر اس پہ مہر لگا دیں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ذکر کرتا ہے بندہ اس کو میں ذکر کی اجازت دیتا ہوں، اور اس کو ذکر کی اجازت دیتا ہوں اور اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 31، جن کاموں کے کرنے سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں سے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے بچتے رہو تو میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اب بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود جاننا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ لا سے انکار کر رہے تھے۔ لا سے کیا انکار کریں؟ مخلوق کی الوہیت پن کا۔ مخلوق کا انکار نہیں کریں ہم، مخلوق کی الوہیت پن کا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں انعام دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ہم بڑے گناہ کیا ہے پھر؟ ہم بڑے گناہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود جاننا، کسی غیر کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ تو ہم لا سے کیا کر رہے ہیں؟ لا سے انکار کریں۔ پہلے انکار کرے، پہلے نکالے، کوئی حاجت روا نہیں، پہلے اپنے آپ کو رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ میں حاجت روا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو اگر پہلے بندہ نکال دے گا پھر دوسروں کو بھی نکالے گا۔ پہلے خود کو نکالے گا، خود کے اندر کا کچرا صاف کرے گا، اپنے آئینے کو دیکھ کر اپنے آپ کو پہلے سنوارے گا، پھر دوسروں کو بھی سنوار سکتا ہے۔ خود ہی 420 ہے اور سامنے والے کو کیا سدھارے گا؟ تو پہلے اپنے آپ کو سدھارے۔ تو اپنے آپ کو پہلے حاجت روا نہ جانے، اللہ کو حاجت روا جانے۔ اپنے آپ کو مالک نہ جانے، اللہ کو مالک جانے۔ اپنے آپ میں یہ نہ سوچے کہ کوئی میرے سامنے عزت و انکساری کرے، کوئی میرے سامنے ذلیل ہو، کوئی میرے سامنے احتیاط کرے، کوئی میرے سامنے فخر بن کے رہے۔ یہ اگر ہم چاہ رہے ہیں اس کو ہمارے دل سے نکالیں۔ تو لا سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کلمے کو سیکھنے کے لیے لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کریں۔ تو ہمارے دل سے بھی جو الوہیت پن بیٹھی ہوئی ہے ہم اس کو انکار کریں، ہمارے دل سے نکالیں۔ پہلے اگر گھر صاف کریں گے تو مہمان آئے گا اس کے اندر، اچھا آ کے خوش ہوگا۔ تو ہمارے دل میں کیا ہے جو بٹھا لے کے جو شیطان گمراہ کر رہا ہے، شیطان جو گمراہ کر رہا ہے، کبھی ہم اپنے آپ کو معبود بنا لے رہے ہیں، کبھی کسی اور کو معبود بنا لے رہے ہیں۔ تو شیطان جو گمراہ کر رہا ہے اس گمراہی سے بچے، گمراہی سے بچے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ اللہ کی پناہ میں کیسا آئے گا؟ ہم بیان کریں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر جو کرے گا، اب دیکھیے اللہ کا ذکر جو کرتا ہے بندہ وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں تو اب بول رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہا۔ بھائی اللہ ہدایت دیا تو کرا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دل میں دیکھتے ہیں کہ بندہ چاہ رہا کیا۔ اگر اس کے اندر جستجو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔
اگر اس کے اندر جستجو نہیں ہے تو اس کو پھر کام مشکل ہی ہے اس کے لیے. اب جستجو کیسا آئے گی؟ ایمان سے آئے گی. اللہ تعالیٰ علم حاصل کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانے گا تو کوشش کرے گا اللہ میرا حاجت روا ہے. پھر وہ جب ذکر میں لگے گا اللہ میرا حاجت روا ہے، وہ دیکھے گا تو پھر حمد کرے گا اللہ تعالیٰ کی. جب حمد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور اس کو شکر کی مہر لگ جائے گی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے دل سے مخلوق کی الوہیت پن کو نکالنا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو اپنے قلب و نظر میں داخل کرنا. مخلوق کے اندر جو حاجت روائی پن ہے اس کو نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے اپنے دل میں ڈالنا ہے. ہم اگر پہلے نکال دیں گے، دیکھیے کائنات میں صرف 2 ذات، پھر بات وہی خالق اور مخلوق. اگر ہم مخلوق کو نکال دیں تو بچے گا کیا؟ خالق اللہ بچے گا. اندھیرے کو نکال دے بچے گا کیا؟ روشنی. کچرے کو نکال دے بچے گا کیا؟ صاف صفائی. تو ہم ہمارے دل کو صاف کریں. اب کس طرح صاف کریں؟ اولیاء اللہ کلمے کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ. کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا. یہ بار بار دل کو تصدیق کراتے رہے کہ بھائی کوئی حاجت روا نہیں. کوئی کون؟ مخلوق حاجت روا نہیں. اب مخلوق میں سب سے پہلے کس کو رکھے؟ اپنے آپ کو رکھے. انسان کو رکھے. انسان میں سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھے کہ میں حاجت روا نہیں، میں مالک نہیں، میں رازق نہیں، میں کسی کو نہیں پال رہا ہوں، میں کسی کے سامنے عزت انکساری بھی نہیں کر رہا ہوں کسی اور کے سامنے. پہلے اپنے آپ کو رکھے. پہلے میں نہیں ہوں. میں نہیں چاہ رہا ہوں کسی کے سامنے کوئی میری عزت انکساری کرے. میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کوئی میرے سامنے احتیاطی کرے. میں نہیں چاہ رہا ہوں، یہ میں ہوں ہی نہیں. کیونکہ اللہ کی ہے سامنے ہی عزت انکساری ہوتی ہے، ہمارے سامنے عزت انکساری نہیں ہوتی. عزت انکساری اللہ کے سامنے ہوتی ہے، احتیاطی اللہ کے سامنے، ذلیل ہونا ہے اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں. تو ہم پہلے اپنے آپ کو نکالیں کہ میں مالک نہیں، میں رازق نہیں، میں پالنے والا نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں تو محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں مجبور ہوں. اگر یہ بندہ دل میں سے نکالتے گیا، سب یہ دل سے صاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا دل میں آ جائے گا، اللہ ہی مالک دل میں آ جائے گا، اللہ ہی مختار دل میں آ جائے گا. تو ہم کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کلمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ قرآن کی آیت سمجھتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود آیت نمبر 9 سے لے کے 11 تک، تھوڑی لمبی ہے. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اس سے اس نعمت کو چھین لے تو وہ ذرا بھی صبر نہیں کر سکتا. بلا شبہ وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما؟ ہم نے پہلے رحمتیں دی. رحمت میں کیا کیا ہم نے دیکھا؟ ہر چیز رحمت ہے. صحت رحمت ہے، رشتہ دار رحمت ہے، بیوی بچے رحمت ہے، نوکری رحمت ہے، عہدہ ملا کمپنی میں وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اچھی جگہ پر رہ رہے ہیں وہ بھی ایک رحمت ہے. اب وہ رحمت اللہ تعالیٰ دیے اور ذرہ اگر اللہ تعالیٰ لیتے ہی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناشکرہ. بندہ کیا کر رہا ہے؟ ناشکرہ پنا کرتا ہے، بے صبرہ ہے، ناشکرہ پنا ہے. یہ ویلیو ایڈڈ سروسز اب اللہ تعالیٰ ہم کو دی. اللہ تعالیٰ بولے اللہ تعالیٰ پیدا کس لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرے، عبادت کے لیے پیدا کرے اور باقی کے سب سہولتیں دیے. اس کو سکون رہنا، تھوڑا عبادت کر رہا میرا بندہ، اس کو تھوڑا سکون دیں گے، اس کو بیوی بچے دیں گے، اس کو دولت دیں گے، پیسے دیں گے، کھانے کے لیے دیں گے، اس کو صحت دیں گے تاکہ اچھی طرح عبادت کرے. تو یہ ویلیو ایڈڈ سروسز دیے اور دے کے بولے تو کام اچھے سے عبادت کر میری. اب ذرا سروسز تھوڑے ہٹ گئے، تھوڑی صحت خراب ہو گئی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں کرتے کہ ایسا؟ بے صبرہ ہو جاتا بندہ، نا امید ہو جاتا. تھوڑا نقصان ہو گیا، نا امید ہو جاتا اللہ تعالیٰ سے. تھوڑا نقصان، نوکری چلے گئی، نا امید ہو جاتا، بے صبرہ ہو جاتا. بے صبرہ کیا ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو بتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیسا کر دیا. اب پھر کیا کرتا؟ پریشان ہو کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، عزت انکساری کرتا، نوکری بچانے کے لیے ذلت فقیری احتیاطی کرتا. اور بے صبرہ بن کے کیا کرتا؟ حرام حلال کو نہیں سمجھتا. حلال کیا ہے حرام کیا ہے کچھ بھی نہیں دکھتا. رحمت اگر اسے چھین رہی، اب وہ نوکری جاری یا پھر کاروبار میں کچھ نقصان ہو رہا، ارے میرے پاس پیسے چلے جاتے ہیں، پھر نقصان ہو جاتا، لہٰذا میں کیا کرتا ہوں، ایک
कंपनी में गेम फिट कर देता हूँ, नुकसान कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, गलत कामों में चल जाता है, तो वो बेसब्रा है और नाउमीद हो जाता है। तो अल्लाह ताला क्या करे, नाउमीद हो जाता है रहमत छीनने पे, मगर नाउमीद नहीं होना है हमें। तो वो भी बेसब्रा कर सकता है, बिलाशुबा वो नाउमीद और नाशुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ़ पहुँचने के बाद हम इसको राहत का मज़ा चखाए तो कहने लगता है कि अब मुझसे सख्तियाँ दूर हो गई, तकलीफ़ मिल गई, हो गई। पहले तो नाउमीद, छट जाते ही नौकरी पहले बोलता अल्लाह ताला को, ये क्या कर दिया अल्लाह ने आप मेरे साथ, नाउमीद हो जाता, बेसब्रा नाशुक्रा भी हो जाता। मगर जब फिर अल्लाह ताला फिर अता कर देते, फिर बोलते अब्बा अल्लाह का शुक्र है, सही हो गया हमें। हकीकत ये है कि इंसान ज़रा सी बात में खुश हो जाने वाला और फ़िक्र करने वाला है, मगर हाँ जो लोग सब्र करते हैं और नेक काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के पास बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। अब बंदा क्या है, ज़रा सी बात पे थोड़ा मिल गया उछल जाते, मैं कर लिया, थोड़ा छीनते ही परेशान हो जाते। मगर अल्लाह ताला क्या फरमा रही, जो लोग सब्र करें, सब्र क्या करना है, पहले भी अभी थोड़ी देर पहले भी बात आई, नेमतें आ रही है तो भी सब्र करना है, नेमतें छीन जा रही है तो भी सब्र करना है, रहमतें आ रही है तो भी सब्र करना है, रहमतें छीन जा रही है तो भी सब्र करना है। अल्लाह ताला क्या फरमा रही, मगर नेक बंदे भी है जो ये करते हैं, वो क्या करते हैं, सब्र करते हैं और नेक काम करते हैं। हम रहमतें छीन गई, अल्लाह ताला के सामने नाराज़गी ज़ाहिर करते, नाशुक्रापना करते, नाउमीदी करते, रहमत आते ही मैं कर लिया। तो सब्र हमें दो भी चीज़ें जगह पे करना है, सब्र करना है और नेक अमल करना है, नेक कामों को नहीं छोड़ना है। हम ज़रा नुकसान होते ही नमाज़ें छूट जाती हमारी, हम ज़रा नुकसान होते ही हमारी इबादत छूट जाती, रहमत आई तो भी इबादतें छोड़ दे रही। घर में शादी है, इशा की नमाज़ छोड़ दी, फजर की नमाज़ छोड़ दी, पूरे दावत हैं नमाज़ छोड़ दी, मीटिंग है नमाज़ छोड़ दिए, अल्लाह ताला की इबादत छोड़ दिए। तो रहमतें आ रही है तो भी बंदा उछल कूद कर रहा है, रहमतें जा रही है तभी उछल कूद कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, बेसब्रा बन रहा है, नाउमीद बन रहा है। मगर अल्लाह ताला क्या करें, कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिसको हम बख्शेंगे, जो इनामात का हकदार है। वो कौन है, सब्र करने वाला। वो कौन है, सब्र करने वाला। वो कौन है, नेक अमल करने वाला। हमें भी क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अब सब्र कैसा आएगा, अल्लाह की हमद बढ़ाई करने से। अल्लाह की हमद किस तरह बढ़ाई करेंगे, अल्लाह ताला को हाजित रवा जानेगा, तू देख लेगा कि अल्लाह ही हाजित रवा है तो तारीफ़ करेगा, सुभान अल्लाह क्या पालता है अल्लाह ताला में, सुभान अल्लाह क्या ज़रूरतें पूरी कर रहा है, सुभान अल्लाह क्या परवरिश कर रहा है अल्लाह ताला। तो ये तारीफ़ जब करेगा बंदा तो वो जान जाएगा कि भाई मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ही काफ़ी है मेरा, अल्लाह ही मुझे देने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाते हैं कि अमीरी ये नहीं है कि बंदे के पास पैसा कितना है। वो अमीरी ये है कि बंदे को जो मिला अमीरी ये है कि बंदा बेनियाज हो जाए, हो जाए। ये ना देखे सामने वाले के पास क्या है, उसके पास क्या है, इसके पास क्या है। बंदा अमीर कब होता है, अल्लाह ताला जो दे उस पे सब्र करे, उस पे खुश हो, तो वो अमीर है। तो सब्र करने वाला बंदा बनेगा, अल्लाह की तारीफ़ करेगा तो वो हमद करने वाला बनेगा। और अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसको सब्र हम जब करेगा अल्लाह ताला उसको सब्र करने वाला बना देंगे और उसके सब्र की कुंजी दे देंगे, उसको खोल के सीधा सब्र में आ जा, और उस पर मोहर भी लगा देंगे कि ये बंदा सब्र करने वाला है। अब सब्र करने वाला हम बयान करने वाला, हम बयान कैसा करेगा, अल्लाह ताला को ही हाजित रवा जो बनेगा। मखलूक की हाजित रवाईपन को हमारे अपने क़ल्ब व नज़र से जो निकालेगा वही बंदा सब्र करने वाला बनेगा, वही बंदा ज़िक्र करने वाला बनेगा, वही बंदा अपने मकसद को, दुनिया में आने का मकसद जो है, यहाँ क्यों आया है वो मकसद को पहचान सकेगा, यहाँ क्या करना है वो मकसद को पहचान सकता है, यहाँ कब तक रहेगा वो मकसद को जान सकता है, उसका फ़ायदा नुकसान किस में है वो जब जान सकता है। मखलूक को निकाले, मखलूक की हाजित रवाईपन को निकाले और अल्लाह ताला की हाजित रवाई को अपने दिल में डाले। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल करने की नेक तौफीक अता फ़रमाए, हर दो के अमल में इखलास अता फ़रमाए। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم بفضلک سبحانک رب العزت